ہم لوگ عموماً اس لیے رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے، جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، سورہ بقرہ میں ہے، وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اپنی عورتوں سے مباشرت نہ کرو اس حال میں کہ تم مسجدوں میں اعتکاف کیے ہوئے ہو۔ اعتکاف مسجد کے اندر ہوتا ہے، مسجد کے سوا کہیں بھی اعتکاف نہیں ہوتا، حتیٰ کہ مسجد سے متصل جو کمرہ ہے اگر اس کو مسجد کا درجہ نہیں دیا گیا، سامان وغیرہ رکھا جاتا ہے یا مہمانوں کے لیے ہے یا مسجد کے معلم کے لیے یا امام یا خطیب یا کسی کے لیے بھی ہے، تو وہاں پر بھی اعتکاف نہیں ہو سکتا جب تک اس جگہ کو مسجد کا درجہ نہ دے دیا جائے۔ مسجد کے ساتھ خاص اس عبادت کا نام اعتکاف ہے، یعنی مسجد کے سوا اعتکاف گھر میں یا کہیں اور نہیں ہو سکتا۔ بعض لوگ اپنے گھروں میں اپنی خواتین کو اعتکاف پہ بٹھاتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عورت کے لیے زیادہ اس کی عزت کا محافظ، زیادہ اس کے لیے تقوی اور پرہیزگاری کا باعث یہ ہے کہ عورتوں کو گھر میں اعتکاف بٹھایا جائے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں اعتکاف کیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کی عورتیں مسجد میں اعتکاف کرتی تھیں۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ اعتکاف کہاں کرنا چاہیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسجد کا بتایا، ان کو یہ نہیں بتایا کہ اپنے گھروں میں اعتکاف کرو۔ نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے یہ بتایا، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی قولی حدیث سے یہ بتایا کہ اپنے گھروں میں اعتکاف کرو۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے تھے کہ عورتیں گھروں کے اندر زیادہ محفوظ ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، اللہ کی بندیوں کو مسجدوں سے نہ روکو، وہ مسجدوں میں جائیں۔ یہ بات اپنی جگہ پر درست ہے کہ گھر میں عورت زیادہ محفوظ ہوتی ہے، لیکن یہ عبادت مسجد کے ساتھ خاص ہے، اس کا گھر کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ گھر میں جو ایک کونا، ایک حصہ، ایک کمرہ مختص کیا جاتا ہے عبادت کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسے ہوتا تھا۔ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کرتے تھے، کھانے پہ بلاتے تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر کے کسی کونے میں ان کو نماز پڑھاتے تھے، نفلی نماز۔ تو ایسا کرنا تو درست ہے کہ گھر کے کسی کونے کو ذکر و اذکار کے لیے، تلاوت کے لیے، مناجات دعاجات کے لیے اس کو خاص کر لیا جائے، لیکن اس پر مسجد کا حکم لاگو نہیں ہوتا، مسجد کے احکام مرتب نہیں ہوتے۔ مسجد کے احکام کیا ہیں؟ مسجد میں جنبی داخل نہیں ہو سکتا، مسجد میں وہ عورت جو ناپاک ہے وہ داخل نہیں ہو سکتی، جبکہ گھر کے ان حصوں میں، ان کونوں میں، ان کمروں میں ہر شخص جاتا ہے، پاک عورت بھی جاتی ہے، ناپاک بھی جاتی ہے، پاک مرد بھی جاتا ہے، ناپاک مرد بھی جاتا ہے۔ تو اس لیے گھر کے اس کونے کو، گھر کے کسی کونے کو یا گھر کے کسی کمرے کو، کسی حصے کو وہ مسجد کا درجہ نہیں دیا جا سکتا، نہ ہی مسجد کے احکام اس کے اوپر لاگو ہوتے ہیں، نہ ہی وہاں پر اعتکاف کیا جا سکتا ہے۔ تو اعتکاف صرف مسجد کے ساتھ خاص عبادت ہے، چاہے مرد کرے یا چاہے عورت کرے، دونوں مسجد میں ہی کریں گے۔ یہ بات میں نے پہلے بتا دی کہ اگر کوئی حاجت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے، بندہ فارغ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا چاہتا ہے اور اس کو کوئی گھریلو پریشانی نہیں ہے، تو وہ مسجد میں اعتکاف کرے۔ اگر اس کو کوئی گھریلو پریشانی ہے یا اس کے اہل و عیال میں کوئی نائب نہیں ہے یا انتظامات یا اخراجات کرنے والا کوئی نہیں ہے یا محافظ کوئی نہیں ہے، تو اعتکاف تو فرض ہے ہی نہیں، اعتکاف تو سنت عبادت ہے۔ اس کو چاہیے کہ وہ اعتکاف نہ کرے، وہ اپنے گھر والوں کا بندوبست کرے، ان کے کھانے پینے کا، ان کے رہن سہن کا، ان کے معاملات کا، ان کے اخراجات کا، ان کی حفاظت کرے، ان کے ساتھ وہ وہاں پر رمضان گزارے۔ مسجد میں اس کو جانے کی ضرورت نہیں ہے اعتکاف کے لیے۔ اسی طرح جب ایک مرد پہ اسلام نے یہ زور نہیں دیا یا اس کو پابند نہیں کیا، لازم نہیں قرار دیا کہ وہ مسجد میں اعتکاف کرے اور اپنے گھر والوں کو اس طرح کھلا چھوڑ دے، تو پھر عورت کو اسلام کیسے مجبور کر سکتا ہے؟ جب ایک مرد کو اسلام نے پابند نہیں کیا کہ وہ لازمی یا فرضی طور پر وہ مسجد میں اعتکاف کرے، بلکہ اس کو اختیار ہے، اگر اس کے گھر والے اور اس کے معاملات اور اسباب اور اخراجات اجازت دیتے ہیں، وہ گھر سے الگ تھلگ رہ سکتا ہے اتنے دن، تو وہ اعتکاف کرے۔ اگر نہیں کر سکتا تو اعتکاف فرض نہیں ہے۔ تو جب مرد پر فرض نہیں ہے، مرد پر لازم نہیں ہے، تو پھر عورت پر کیسے فرض ہو سکتا ہے، عورت پر کیسے لازم ہو سکتا ہے؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں وہ بھی عورت پر اعتکاف فرض نہیں سمجھتے، لیکن بات یہ ہے کہ اگر مسجد میں جانا فتنے کا باعث ہے، اگر مسجد پر آپ مطمئن نہیں ہیں، یا اگر آپ مسجد میں اپنی عورتوں کو نہیں بٹھانا چاہتے، تو گھر میں تو اعتکاف ہوتا ہی نہیں، چھوڑ دیں آپ ان کو، اعتکاف نہ کریں، کوئی گناہ نہیں ہے۔
لیکن اگر کرنا چاہتے ہیں تو عبادت کو اس طریقے سے کریں جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اچھا یہ بتائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، مومنوں کی مائیں، ازواج مطہرات، صحابیات رسول، کیا وہ زیادہ پاک دامن تھی؟ کیا وہ زیادہ اللہ تعالیٰ کی قربت اور رضا کی متلاشی تھیں یا ہماری عورتیں؟ کیا وہ زیادہ متقی اور پرہیزگار تھیں یا ہماری عورتیں؟ کیا وہ زیادہ عزت اور عصمت کی محافظ تھیں یا ہماری عورتیں ہیں؟ یقیناً آپ کہیں گے کہ صحابیات تھی، ازواج مطہرات تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے کی وہ بیویاں تھیں، وہ عورتیں تھیں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو اجازت دی ہے کہ وہ مسجد میں اعتکاف کرے، تو پھر ہمیں کیا ضرورت ہے ہم اپنی عورتوں کو روکیں کہ تم مسجدوں میں نہ جاؤ، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر منع بھی کیا ہے کہ عورتوں کو مسجد جانے سے نہ روکو۔ تو اس طرح اعتکاف خالص مسجد کی عبادت ہے۔ اگر کوئی شخص یہ استطاعت رکھتا ہے کہ وہ مسجد میں اعتکاف کرے تو کرے، اگر کوئی شخص استطاعت نہیں رکھتا یا کوئی عورت استطاعت نہیں رکھتی تو وہ نہ کرے، اس پہ کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا، اعتکاف کرنے والے کے لیے کیا شرائط ہیں؟ جس مسجد میں باجماعت نماز ہوتی ہے وہاں پر کوئی بھی شخص اعتکاف کر سکتا ہے۔ اعتکاف کے لیے روزے کا ہونا ضروری نہیں ہے، جیسا غیر رمضان بھی بندہ اعتکاف کر سکتا ہے، اور کوئی مدت بھی لازم نہیں ہے، جتنے دن بندہ چاہے تو مہینہ اعتکاف کر لے، چاہے تو چند دن کر لے، کسی مدت کا بھی اسلام میں خاص تعین نہیں ہے۔ اسی طرح اعتکاف کرنے والا شخص نہ ہی وہ کسی مریض کی عیادت کر سکتا ہے، نہ کسی جنازے کے پیچھے جا سکتا ہے، نہ ہی کسی شخص کی دعوت قبول کر سکتا ہے۔ سنن ابی داؤد میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، وہ فرماتی ہیں کہ اعتکاف کرنے والا شخص نہ تو جنازے کے پیچھے جائے گا، جنازہ ادا کرے گا، نہ ہی وہ مریض کی عیادت کرے گا، اور نہ ہی وہ بغیر ضرورت کے مسجد سے نکلے گا، اور نہ ہی وہ کسی کی دعوت کو قبول کرے گا۔ اعتکاف کب بیٹھا جائے اور اعتکاف سے کب اٹھا جائے؟ 20ویں روزے کی شام کو، یعنی سورج غروب ہونے سے پہلے بندے کو چاہیے کہ بندہ مسجد میں آ جائے، اور پھر 21ویں روزے کی صبح بندہ اپنے اعتکاف والی جگہ میں داخل ہو جائے۔ اہل علم کے بہت سارے اقوال میں سے جو راجح ترین موقف ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ ائمہ اربعہ اور اکثر محدثین اور دیگر اہل علم کا یہی کہنا ہے کہ جو معتکف ہے وہ 20ویں روزے کی شام کو وہ مسجد میں آ جائے گا، اور 21ویں روزے کی وہ صبح فجر کی نماز کے بعد اپنے اعتکاف والے خیمے میں یا اس جگہ پر وہ داخل ہو جائے گا۔ اب اعتکاف ختم کب کیا جائے؟ جب عید کا چاند نظر آ جائے، یعنی رمضان ختم ہو جائے، مکمل ہو جائے، تو وہ اپنا اعتکاف مکمل کر لے، ختم کر لے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ البتہ بعض اسلاف سے یہ بات بھی ملتی ہے کہ وہ رمضان کے ختم ہونے کے ساتھ اپنے گھر کو نہیں جایا کرتے تھے، بلکہ وہ رات اپنے مسجد میں ہی گزار لیا کرتے تھے، اور صبح عیدگاہ میں پڑھتے تھے، اس کے بعد پھر وہ اپنے گھر میں تشریف لے جایا کرتے تھے۔ اسی طرح جو شخص اعتکاف کرنے والا ہے اس پر کیا کیا پابندیاں ہیں، وہ کیا کیا کر سکتا ہے اور کیا کیا نہیں کر سکتا۔ تو صفائی اور ستھرائی کے جتنے بھی کام ہیں، جیسے وضو ہے، جیسے غسل ہے، بال کاٹنے ہیں، غیر ضروری بال اتارنے ہیں، ناخن تراشنے ہیں، کنگھی کرنا ہے، کپڑے تبدیل کرنے ہیں، یہ سب کام اعتکاف کرنے والا شخص کر سکتا ہے۔ اگر تو جو طہارت خانے ہیں، وضو خانے ہیں، غسل کی جگہ ہے، یہ مسجد کے اندر ہیں تو اچھی بات ہے۔ اگر یہ مسجد کے اندر نہیں ہے تو وہ اپنی قضائے حاجت کے لیے مسجد سے باہر بھی جا سکتا ہے، لیکن اعتکاف کرنے والا شخص اپنے گھر نہیں جا سکتا۔ اگر اس کو تھوڑی سی دور مسجد سے کھانا لانا پڑے، اور اس حال میں کہ کوئی اور شخص کھانا دینے والا نہ ہو، تو وہ کھانا لا سکتا ہے۔ اسی طرح جس بندے نے اعتکاف کیا ہے مسجد میں، اگر اس مسجد میں جمعہ کا خطبہ نہیں ہوتا، یعنی جمعہ کی نماز نہیں ہوتی، تو وہ باہر بھی جا کر جمعہ کی نماز ادا کر سکتا ہے۔ اس میں انشاءاللہ اس کے لیے کوئی حرج اور کوئی گناہ والی بات نہیں ہے۔ اسی طرح اعتکاف کے دوران اگر کوئی ملاقات کرنا چاہے تو وہ درست اور جائز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق صحیح حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے آتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ان کو چھوڑنے کے لیے بھی جاتے تھے۔ تو اگر ان کو الوداع کرنے کے لیے بندہ مسجد تک آئے یا مسجد کے دروازے تک آئے تو یہ بالکل درست اور جائز ہے۔ اسی طرح اعتکاف کے دوران بندہ اپنے گھر والوں کے سوا کسی اور سے بھی ملاقات کرے تو بوقت ضرورت جائز ہے، لیکن جس طرح ہمارے معاشرے میں کیا جاتا ہے، اعتکاف کرنے والے خوشگپیوں میں مصروف ہوتے ہیں، لمبی باتیں چیتیں کرتے ہیں، قصے کہانیاں ایک دوسرے کو سنتے سناتے ہیں، تو یہ باتیں درست نہیں ہیں۔ اعتکاف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ مناجات میں، دعاؤں میں، ذکر و اذکار میں، تلاوت میں، قیام میں، نوافل میں آپ مشغول ہو جائیں،
اور زیادہ لوگوں سے بات چیت نہ کریں، جبکہ وقت ضرورت بندہ کسی سے دعا کلام کر سکتا ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔